بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو سلسلہ گفتگو جاری ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سیرت پہ، اسی کو جاری رکھتے ہوئے صرف 10 منٹ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے عالی شان ذاتی محل کنیزوں کا جھرمٹ جناب خدیجہ الکبریٰ کنیزوں کے جھرمٹ میں جلوہ فگن ہیں۔ یہودی عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک رسول گرامی مرتبت حضرت خدیجہ کے محل کے قریب سے گزرتے ہیں۔ اس یہودی عالم کی نظر حضرت پیغمبر اسلام رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرہ اقدس پہ پڑی۔ فوراً بولا، خدیجہ آپ کے محمل، آپ کے محل کے قریب سے ایک جوان گزرا ہے، کسی کو حکم دیں اس جوان کو دوبارہ واپس بلائے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ تو یہودی ہے، عالم ہے، لیکن تیرے اس عمل سے اگر اس گزرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو پتہ چل گیا، وہ تجھے جان سے مار دیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کو یہ جوان اپنی اولاد سے بھی پیارا ہے، اپنی زندگی سے بھی پیارا ہے۔ بہرحال غلام گیا، کہتا ہے میری مالکہ آپ کو دعوت دے رہی ہیں۔ مرکز اخلاق اللہ کی رحمت کل کیسے خالی لوٹا سکتی تھی؟ تشریف لائے، فرماتے ہیں خدیجہ سے پوچھے مجھے کیوں بلایا ہے؟ خدیجہ نے یہودی عالم سے پوچھا کہ تو نے میں اس جوان کو کیوں بلایا ہے؟ یہودی عالم نے ایک مرتبہ پھر چہرہ رسالت کو طرف دیکھا، کہتا ہے ہاں یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ ذرا اپنی قمیص اپنے کندھا سے ہٹائیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے جسم اقدس سے اپنی قمیض کو ہٹایا۔ اس یہودی نے جب پیغمبر اسلام کے کندھا اطہر کی طرف دیکھا، یہودی عالم نے کہا اللہ کی قسم خدیجہ یہ جوان خاتم النبیین ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ اگر ان محمد کے، جناب خدیجہ نے کہا کہ اگر اس محمد کے چچا کو پتہ چل گیا کہ تو ان کے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا ہے، تو ان کے متعلق جستجو کر رہا ہے، وہ تجھے جان سے چھوڑیں گے نہیں، وہ تجھے مار دیں گے، اس لیے کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے اس بھتیجوں کو یہودیوں کے شر سے بچنے کا حکم دے رکھا ہے۔ یہودی نے کہا یاد رکھنا
وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہودی کہہ رہا ہے، وہ کون ہے جو ان کو تکلیف یا اذیت پہنچائے؟ کیونکہ اللہ کی قسم یہ پیغمبر آخر زمان ہے، ابو طالب اس کا نگران ہے اور اللہ اس کا نگہبان ہے۔ اب یہودی سے رہا نہیں گیا، کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم خوش نصیب ہے وہ خاتون جو اس جوان سے شادی کرے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ سفر شام کا حال بھی سن چکی تھی، منافع بھی دیکھ چکی تھی۔ اب جناب خدیجہ الکبریٰ نے یہی تہیہ کر رکھا تھا۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مجھے سارے ایران کی حکومت دی جائے، کائنات کی ساری مال و دولت میرے قدموں میں رکھ دی جائے، اس حکومت کی حیثیت، مال و دولت کی حیثیت میرے سامنے، میری نظر میں مچھر کے پل کے برابر، پر کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، صرف اس ایک لمحہ کی کہ جب میری آنکھیں چشمہ محمد کی زیارت کر رہی ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ماں خدیجہ الکبریٰ ہو، بابا رسالت مآب ہو، اس دختر کو زہرا ہونا ہی چاہیے۔ اور پھر کہوں گا بیٹی زہرا ہو، بابا مصطفیٰ ہو، سرتاج علی مرتضیٰ ہو، اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے بیٹوں کو حسن اور حسین ہونا ہی چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبی صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں، انہی 3 منٹوں میں انشاءاللہ جو معروضات پیش کروں گا۔ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت امیر المومنین منبر پہ تشریف فرما ہیں، حسنین شریفین دربار سے تھوڑا سا باہر۔ اب اپنی زبان میں کہوں، کھیل رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جا میرے ان 2 بیٹوں میں سے جس سے جی چاہے اپنے سوال کے جواب پوچھ لے۔ یہ یہودی جاتا ہے، اس کی نظر لؤلؤ والمرجان پہ پڑی، سید شباب اہل الجنہ پہ پڑی، ملائکہ کے پروں پہ سونے والوں پہ پڑی، سوار رسالت مآب کے سواروں پہ پڑی۔ اس نے سرکار حسن علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ سرکار حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ من انتا، تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو میرے شہر کا شہری بھی نہیں ہے، تو میرے شہر کا شہری بھی نہیں ہے اور تو میرا شیعہ بھی نہیں ہے، تجھے شہنشاہ روم نے بھیجا ہے، پہلے تو سوال لے کے ادھر گیا تھا، وہ لاجواب ہو کر اس نے تجھے میرے بابا کی طرف بھیجا، میرے بابا نے تجھے حکم دیا کہ ان شہزادوں میں سے جا کے کسی سے پوچھ لے، میں بتلاؤں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں تو پوچھنا چاہتا ہے کہ مشرق و مغرب میں فاصلہ کتنا ہے، تو پوچھنا چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ سرکار حسن مجتبی نے اس کے چاروں سوال بتلائے، کہتا ہے ہاں فرزند علی،
ہاں فرزند رسول، پوچھنے میں یہی آیا ہوں۔ مولا حسن فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ تیرا دوسرا سوال کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے، زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان کتنی دوری ہے۔ آپ نے فرمایا سن، زمین و آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک مظلوم کی آہ آسمان سے ٹکرا کر عرش پہ جا پہنچتی ہے۔ تیسرا سوال تو پوچھنا چاہتا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فرق ہے۔ بس یہی آخری سوال کا جواب، حق و باطل میں کتنا فرق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جواب سن، حق و باطل کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ کان جو کچھ سنے وہ باطل ہو سکتا ہے، آنکھ جو کچھ سنے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔